السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم برزخ کے متعلق بڑی تفصیل سے پچھلے کئی دروس میں بات کر چکے ہیں اور پہلے بھی بہت ساری پلے لسٹ میں اس پہ بات ہو چکی ہے، لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ ہی کی طرف سے آیا ہے اور اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے پیاروں کی موت کے بعد، ان کے یہاں سے جانے کے بعد اب کیا کریں، کیسے حالات کا مقابلہ کریں، کیسے معاملات کو دیکھیں، زندگی کیسے گزاریں، اس پیریڈ میں کیا کریں، کیسے باہر آئیں، مطلب ہزاروں سوال ہیں۔ میں 10 چیزوں پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ پہلی چیز، آپ کے اندر یہ جو ایک غم کا طوفان ہے نا، اس کو آپ نے دبانا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دبا لیتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ غم نہ کرو، لیکن اس غم کا اظہار کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ 2 سال کی عمر بھی نہیں تھی، بچپن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، آپ رو رہے ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا کہ ہاں، دل میں غم ہے، آنکھ نم ہے، پر زبان شکوہ نہیں کرتی۔ یہ طریقہ ہے۔ گریونگ پیریڈ میں انسان کے اندر غم ہوتا ہے، فطری بات ہے، نیچرل بات ہے غم کا ہونا۔ اگر غم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے انسان نہیں ہے، کیونکہ فیلنگز ہی نہیں ہے۔ پتھر ہے، پتھروں میں بھی فیلنگز ہوتی ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، بعض تو پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، لیکن پتھروں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں وہ جن کے اندر فیلنگز نہیں ہوتی۔ تو نیچرل سی بات ہے، فیل کرے گا انسان، لیکن اس فیلنگ کو ڈائریکشن کہاں دینی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے کہ واویلے نہیں کرنا، شور نہیں مچانے، کپڑے نہیں پھاڑنے، بین نہیں کرنا، یہ اس سے منع فرمایا۔ بالوں کو نوچ رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں، ان چیزوں کو سٹریم لائن کیا ہے کہ بھئی یہ نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اچھا، ایک طرف تو کیا ہوگی کہ اپنے گریف کو، اپنے اس غم کو سپریس نہیں کرنا، اس کا اظہار کرنا ہے جو طریقہ بتائے اس کے اندر رہتے ہوئے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، اس گریونگ پیریڈ میں اپنے آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچانا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، نتیجتاً وہ ایک تو دیکھیں نا، جس طرح آپ کے اوپر حقوق اللہ ہیں اسی طرح آپ کی ذات کا بھی آپ پہ حق ہے، تو اپنی ذات کو نگلیکٹ بھی نہیں کرنا ہے۔ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، یہی تو پھر امتحان ہے نا۔ اگر امتحان آسان ہو تو پھر امتحان نہ رہیں، انسان کو چیلنجز نہ لگیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی بھی میں پوائنٹ نمبر 1 پر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی آپ نے اپنے گریف کو سپریس نہیں کرنا ہے۔ دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں، پھر اپنے آپ کو مینٹلی اس بات کی طرف ریڈی بھی کرنا ہے آہستہ آہستہ کہ یہ لکھا ہوا تھا، یہ ہونا تھا، جس نے یہاں آنا ہے اس نے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، نفس کو، روح کو نہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ دیکھیں نا، روح تو جسم میں آئی، نکل گئی، لیکن جب جسم سے نکلی تو انسان کے نفس نے اس چیز کو محسوس کیا کہ میرے اندر سے ایک شے نکل گئی ہے۔ جب نکلی، انسان زندہ ہے، انسان برقرار ہے، انسان ختم نہیں ہوا۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بھی زندہ تھا، اس دنیا سے روح اور جسم کے جدا ہونے کے بعد بھی انسان زندہ ہے۔ آپ کو تو اس شخص سے محبت تھی نا، اس انسان سے محبت تھی، وہ انسان تو زندہ ہے، آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ابھی، لیکن زندہ ہے۔ اس لیے دیکھو اللہ نے کیا فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ انسان تھا، ایگزسٹ بھی کرتا تھا، شے بھی تھا، پر قابل ذکر نہ تھا، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ پھر اللہ نے اس کی پہچان کرائی، پھر پہچان کرانے کے بعد اس کی پہچان کا ایک سلسلہ بنایا۔ اس سلسلے کو بنانے کے بعد اب اس کے بعد جب اس کی جان پہچان ہو گئی، لوگ اسے جاننے لگ گئے، تو اس کا ایک ٹائم فریم مقرر تھا
اس ٹائم فریم میں وہ یہاں سے چلا گیا، نیکسٹ لیول کے اوپر نکل گیا. وہ نیکسٹ لیول پہ نکلا تو پھر پیچھے جو لوگ ہیں وہ اس غم میں پڑ گئے کہ یار یہ تو چلا گیا، ختم نہیں ہوا. فرق ہے دونوں میں، چلا گیا ختم نہیں ہوا. ختم ہو جاتا تو زیادہ غم کی بات تھی. تو لکھی ہوئی تھی موت، آنی تھی، سب کو آنی ہے، ہم نے بھی جانا ہے. کب کس نے جانا ہے نہیں پتا. پچھلے 1.5 مہینے میں 7 ہفتے میں آپ سمجھ لیں میں نے اپنے اطراف اتنے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. انبلیویبل. I mean میں نے اپنی زندگی میں اتنے شارٹ پیریڈ میں اتنے لوگوں کو رخصت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ہماری کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں میں، جس شہر میں رہتا ہوں، ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد جنازہ، اس کا انتقال، اس کا ایک ہفتے میں 2 جنازے. اللہ غریق رحمت کرے. ہمارے استاد بھی، ہمارے امام بھی 1984 سے اس کمیونٹی میں وہ امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور بہت مطلب محنت تھی ان کی اس کمیونٹی میں، علم پھیلا رہے تھے. ہمارے استاد ہمارے باپ کی طرح. ہی از نو مور. I mean ان کا انتقال ہو گیا. ان کے آس پاس کافی ملنے والے تھے. ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، ریٹائرڈ تھے کافی عرصے سے. he was old, he was 90+، لیکن ماشاءاللہ ان کا مسجد آنا، اور اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی تھی کہ وہ اس عمر مطلب ٹل آلموسٹ ہٹنگ 90 ایئرس وہ کھڑے رہ کے نماز پڑھتے تھے. مطلب ابھی پچھلے 2 سال 3 سال سے جب تک ان کا ہارٹ کا مسئلہ شروع ہوا تو اس کے بعد وہ جمعے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ اتنی زمین پہ نہیں بیٹھنا مشکل ہو. لیکن از 90+، لیکن ماشاءاللہ وہ I mean لائک ایک دن پتہ چلا کہ بھائی ان کا انتقال ہو گیا. اسی طرح ایک بھائی کا مطلب he was little bit of course these are old people that I'm talking about, right؟ لیکن یہ کہ he was ان کا ایک صاحب کا انتقال ہوا کمیونٹی میں، اور ابھی مجھے یہ پچھلے فرائیڈے ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے، اور بلکہ اور اس کے بعد جو ہے ابھی کل تھرسڈے 2 دن پہلے تھرسڈے نائٹ کو مجھے پتہ چلا کہ ان کی بہن کا بھی انتقال ہو گیا ان صاحب کی. تو ان کا ہم نے اس فرائیڈے کو نماز جنازہ پڑھی ان کی. I mean ہاں اسی طرح ہمارے رشتہ داروں میں بھی ایک کا انتقال ہوا. اٹس جسٹ لائک ون آفٹر another. I'm telling you, I mean وہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. سمجھتے ہیں آپ گھڑیال سمجھتے ہوں کہ گھڑی کو کہتے ہیں. گردوں وہ جو اس کے سیکنڈ کے کانٹے گھومتے ہیں نا، تو ہر گھڑی یہ بتا رہی ہے کہ گھٹ گیا ہے کچھ. تو بہرحال اللہ آسانیاں کرے. تو جانا تو ہے، کیا کر سکتے ہیں. مطلب بس نہیں چلتا نا اس میں کوئی، اس میں پانی کا بلبلا ہے، کب پھٹ جائے اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی کتنی لکھی ہے. وی ڈونٹ نو. تو بس وہی ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہم نے کمر بستہ رہنا ہے. تو کسی نے کہا نا کہ وہ یہ ہڈی پسلی جتنی ہے یا جلنی ہے یا گھلنی ہے، یعنی کچھ لوگ جلا دیتے ہیں اپنے مردوں کو، کچھ زمین میں دفنا دیتے ہیں تو گھل جاتے ہیں. تو یہ ہڈی پسلی جتنی ہے یا جلنی ہے یا گھلنی ہے، اٹھ باندھ کمر سویرے سے، تجھ کو بھی منزل چلنی ہے. تو بس جب رات کے بعد سویرا آئے گا تو اے روح پھر تیرا بھی سفر شروع ہو جائے گا اپنی اگلی منزل کی طرف. تو بہرحال اچھا پھر ایک اور تیسرا نقطہ میں آپ سے یہ بات کہ اپنے درد کو، اپنے غم کو ایک ڈائریکشن دیں، ایک سمت دیں. جو میں آپ سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، ایصال ثواب. ہمارا مقصد ہے نا کہ اب ہمیں ان سے محبت ہے، وہ پیارے ہیں ہمارے، وی لو دیم، رائٹ. تو پھر ان کے لیے کچھ کرے نا. صحیح محبت تو یہ کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے. نہیں ایک انسان اگر سارا زندگی یہ کہتا رہے مجھے اپنی اولاد سے بہت محبت ہے لیکن کرتا کچھ نہ ان کے لیے تو آپ کہیں گے اچھی محبت ہے بھائی. ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کسی سے محبت ہے تو اس کے لیے کچھ کرتا بھی تو ہے نا. آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی محبوب سے محبت ہے تو محبوب سے کہتا ہے کہ بھئی تیرے لیے میں چاند توڑ لاؤں، تارے توڑ لاؤں. لاتا نہیں ہے، منہ سے زبانی کہتا ہے. کہنے کا مقصد ہوتا ہے تیرے لیے ہر حد پار کر لاؤں. تو ایصال ثواب، اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، کئی ویڈیوز موجود ہیں. 5ویں چیز، بلکہ 4تھی چیز،
اللہ سے کنیکشن بہت ضروری ہے، اپنے رب سے کنیکشن جوڑیں. یہ اپرچونٹی ہے کہ بہت سارے لوگ جو نا ان کی زندگی میں بڑا چینج آتا ہے، کسی کے جانے کے بعد بہت چینج آتا ہے. اس کنیکشن کو اسٹرانگ کریں. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد پکڑو کس سے؟ صبر اور صلاۃ کے ساتھ. اور صلاۃ ہے ہی اپنے رب کی عبادت کرنا، ایک ایسی خاص عبادت، ایک ایسی مخصوص عبادت جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتی ہے. بالکل انسان ایک ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے. یعنی صحابہ کرام کی نمازیں دیکھیں کہ تیر لگائے جسم میں نماز چل رہی ہے. میں اپنی جان کے لیے اپنے رب سے اپنے تعلق کو کیسے توڑ لوں؟ تو بہرحال یہ کیفیتوں کی بات ہے اپنے اندر. ہم گناہ گار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں. تو مجھ سے کسی نے ابھی کل ہی کی بات ہے کہا تم کیا باتیں کرتے رہتے ہو، تمہارا اپنا حال کیا ہے؟ میں کہا بھئی میرا اپنا حال تو بہت برا ہے بہت برا ہے. بہت خراب آدمی ہوں، گندا آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، غلیظ آدمی ہوں. شاید وہ کہتے ہیں نا کہ اسی لیے شاید اس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں کہ دیکھو ہم سب مل کے گندگی سے بچتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، ورنہ میں کیا، میری کیا اوقات. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو، میری تو کوئی ویلیو، مطلب آئی ایم نتھنگ. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بجا فرما رہے ہیں آپ. لیکن ہو سکتا ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے اور اس کی وجہ سے میرا اور دوسروں کا بھلا ہو جائے. پاسبل ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ رب تعالیٰ مجھ پہ کرم فرمائے گا، ورنہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہو سکتا ہے وہ اسی لیے ناراض ہوں کہ تم ہوتے کون ہو یہ باتیں کرنے والے، مطلب تم اپنی آئی مین لائک یو اسٹینڈ نو ویئر. میں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اسٹینڈ نو ویئر. اینی وے خیر، ایک اگلے نقطے پر بات کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات کریں، ان کے بارے میں بات کریں، ان کی اچھائیوں کے بارے میں بات کریں. جو چلے گئے نا ان کی برائیوں کے بارے میں، ان کی اچھائیوں کے بارے میں بات کریں، ان کی گولز کے، ان کے ویژنز کے بارے میں بات کریں. وہ کیا اچھائیاں کرنا چاہتے تھے، وہ دنیا کیسی چاہتے تھے، وہ آگے کی اگلی جنریشن کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے، وہ کتنے پروگریسو تھے، وہ کیا اچیو کرنا چاہتے تھے، what kind of betterment he wanted to bring around him. I mean آنے والی نسلوں میں کیا چینج لانا چاہتے تھے. I mean talk about them. آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، اس پر سوچیں. ان کی اچھی یادوں کو سوچیں، ان لمحات کو سوچیں جو اچھے لمحات ساتھ گزارے تھے، ہنسنا، کھیلنا، جو بھی معاملے تھے زندگی کے، جتنا بھی ساتھ تھا. اور ایک اور کام کریں جو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نہیں کرتے، کہ تنہائی کو اوائڈ کریں. اوائڈ آئسولیشن، کیونکہ اس میں شیطان حملے کرتا ہے، وسوسے آتے ہیں، انسان بپھرتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کو تنہائی ہوتی ہے. اور آپ کے اطراف اگر ایسے کوئی لوگ ہیں تو انہیں آئسولیٹ نہ ہونے دیں، انہیں آئسولیشن سے بچائیں. آئسولیشن از اے سائلنٹ کلر. اندر ہی اندر انسان کو گھولتا رہتا ہے، مارتا رہتا ہے. آئی مین لیٹ دیم. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آتش فشاں نہ پھٹے تو پتہ نہیں ہوتا کب پھٹ جائے، اور جب پھٹے گا تو پھر پتہ نہیں کتنی تباہی مچائے گا. تو اس لاوے کو تھوڑا سا باہر نکلنا چاہیے. اب لاوے سے مراد میری یہ ہے کہ وہ جو فیلنگز ہیں نا، جو سپریسڈ ہیں، انہیں بھی باہر آنا چاہیے اور بات کریں. ایک اور میں آپ کو اس پر پوائنٹر دیتا ہوں کہ ہیلنگ ٹیکس ٹائم. آئی مین ہو سکتا ہے جب کوئی پیارا چلا جائے نا تو شروع کے دنوں میں اور اب اس کے جانے کے 2-3 سال کے بعد کے دنوں میں فرق آ جاتا ہے. آئی مین یو ڈو ناٹ اسٹے ان دا سیم اسٹیٹ آل یور لائف. یو کینٹ. آئی مین وی آر ناٹ بلٹ ٹو ڈو دیٹ. ہم اس ساخت پر بنائے نہیں گئے کہ ایسا ہو. اگر ایسا ہوتا تو لوگ مر جاتے، فوراً مر جاتے، دل پھٹ جاتا لوگوں کا. تو ہماری ساخت اس طرح کی نہیں ہے. تو اللہ نے، وہ کہتا ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے کہ تمہیں کیا چیز کیسے افیکٹ کرتی ہے. تو اس لیے اس نے معاملات ایسے رکھیں. اور پھر اس کے علاوہ بہت سارے لوگ نا یہ سوال اٹھاتے ہیں، وائی می، میں ہی کیوں. یہ 8واں پوائنٹ ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے، میں ہی کیوں. اس سوال کو چینج کر دیں. اس سوال وائی می کو چینج کر دیں واٹ ناؤ سے.
اب کیا کرنا ہے. دیکھیے وائی می جو ہے نا اٹس لائک بیٹنگ اگینسٹ دا بش. آپ کسی ٹہنی کو مارے نا تو وہ پلٹ کے واپس آتی ہے, اور کانٹے لگے ہیں تو آپ ہی کو لگتی ہے. ٹہنیوں کو نہ ماریں. اب ہو گیا نا, اب کیا کرنا ہے, اب کیسے معاملات دیکھنے, اب کیسے آگے چلیں گے, اب کیسے ہوگا سب کچھ, اب کیسے ہوگا سب کچھ پہ رونے نہیں بیٹھنا ہے, فگر آؤٹ کرنا ہے. تو دیکھیں نا, سب سے بڑا غم انسانیت کے اوپر جو گزرا ہے انسانیت کی تاریخ میں, وہ تھا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سے جدا ہو جانا. اس سے بڑا غم آیا ہی نہیں, اور حضور کی تشریف آوری سے بڑی خوشی کوئی نہیں تھی. اس لیے مدنی صحابی کہتے ہیں کہ مدینہ ہم نے اس سے زیادہ روشن نہ دیکھا جب حضور مدینہ تشریف فرما ہوئے, اور مدینہ ہم نے اس سے زیادہ تاریک نہ دیکھا جب حضور ہم سے جدا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیں ہمارا غم تو کچھ نہیں ہے نا اس غم کے آگے. تو اس لیے دیکھیں کہ اب کیا کرنا ہے, اب کیسے چلے گا. صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو اس وقت سنبھالا جب امت سنبھلنے پہ نہیں آ رہی تھی. تو سنبھالنا ہوتا ہے کیونکہ ان کا فوکس واٹ ناؤ پہ تھا. ایک ہمارا گول ہے, ایک مشن ہے, ایک ہم نے جتنے دن یہاں رہنا ہے نا, کچھ کرنا ہے, کچھ کر گزرنا ہے. ایسے خالی تو نہیں بیٹھے رہیں گے, خالی بیٹھنے کے لیے تو ہم نہیں بنائے گئے. تو ہم فرشتوں سے افضل ہیں, بہتر ہیں اگر اپنے مقام کو سمجھیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو یہ درد دل صرف میرے تک محدود نہ رہے. مطلب یہ درد دل ہو تو کچھ کروں بھی نا, میں کچھ تو کروں, کوئی تو چینج لاؤں. کب تک میں اندھیرے کو کوستا رہوں گا, کب میں خود بھی ایک موم بتی جلا کے روشنی, کچھ تو کوشش کروں نا. تو کوشش کرنی ہے کیسے روشنی پھیلائی جائے. کچھ لوگ اللہ رسول کی طرف آ جاتے ہیں, وہ جا کے قرآن کریم پڑھتے ہیں, پھر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, روشنیاں پھیلاتے ہیں. کوئی فلاحی کام کرتا ہے, کوئی اچھی بات بتاتا ہے, کوئی اپنی ذات میں اس طرح کا چینج لے کے آ جاتا ہے کہ لوگ اس سے روشنی لیتے ہیں. اس کے اندر جو نور آتا ہے ہدایت کا, اس سے لوگ روشنیاں لیتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. کیا خوبصورت پیارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. we want to be like them, right? I wish I could be one of those people کہ اللہ سے اتنے جڑ جائیں کہ انہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے. اللہ اکبر. میں تو پہلے ہی بتا دیا آپ کو, جیسے ان صاحب کو بتایا تھا میں تو کسی کھاتے میں نہیں ہوں بھائی. تو میں تو نہ سمجھتا ہوں نہ سمجھا ہوں کبھی نہ بھائی. بڑے لوگ ہوتے ہیں. anyway, تو ایسے بنے. اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں, یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے ہاں. میں نے کچھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اپنی طرف سے کہ دیکھیں آپ دین کی طرف آ گئے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک مسئلہ ہو گیا اس میں کہ آپ نے اب لوگوں کو باتیں سنانی شروع کر دی ہیں. یہ نہ کریں. یعنی کہیں ایسا نہ ہونا کہ میری پرہیزگاری میرے سر پہ چڑھ جائے اور میں لوگوں کو کسی کھاتے میں نہ لاؤں, ٹکے کا سمجھوں, انہیں بات پہ باتیں سناؤں اور خود کو بڑا ممتاز سمجھوں نا ان سے. میں بہتر ہوں, میں اچھا ہوں, میں اچھا مومن ہوں, اچھا مسلمان ہوں. یہ لوگ انسان چاہے نہ چاہے کبھی ایسے کر پڑتا ہے. تربیت نہیں ہوتی ہمارے نفس کی نا, ہم پھر ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اگر ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے. آمین آمین. تو نیوے ہو کے چلتے رہو, روشنیاں پھیلاتے رہو. اور ایک اور بات, نویں بات, آئی ہوپ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لے رہا ہوں, لیکن کچھ باتیں جو کرنا چاہتا ہوں, بیکاز یہ صرف درس نہیں ہے. آپ میں سے وہ لوگ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو گائز ٹیک اٹ, لیکن یہ درس نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس چینل پر
اس لیے بھی جڑے ہوئے ہیں اس چینل کے اوپر، اس لیے بھی آتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے ہیلنگ سیشنز ہوتے ہیں. آئی مین ایون دو میں کوئی آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ، آئی ایم ناٹ اے سائیکیٹرسٹ، لیکن سم ہاؤ ایک ایسا رشتہ بن گیا ہے کہ ان کے لیے یہ ہیلنگ سیشنز ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے لیے یہ لمبے سیشنز ہو رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ٹیل یو، لیکن بہرحال ہم محنت کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. آپ دعا ہی کر دیا کریں ہمارے لیے کم سے کم. تو بہرحال ایک بات ذہن میں بچھائیں کہ ہم ان سے جدا ہوئے وقتی طور پر، اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے، we'll meet again انشاءاللہ، رائٹ؟ تو انسان تو ختم نہیں ہونا، انسان تو زندہ ہے. وہ جدا ہو گیا اپنے جسم سے لیکن تعلق جڑا ہوا ہے. اس لیے جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو آپ سلام کرتے ہیں نا. اگر انسان ختم ہو چکا ہوتا تو پھر سلام کس کو کر رہے ہیں؟ اور وہ سلام ان کو پہنچتا بھی، وہ جواب بھی دیتے. اب اس جواب کو ہم سن نہیں پاتے تو ایک مطلب تھوڑی ہے کہ جواب نہیں آ رہا. اچھا، امام بیہقی نے ایسی روایتیں بھی جمع فرمائی ہیں دلائل النبوہ میں. جب میں نے بیان کی تھی ایک زمانے میں، تو یہ ہوتا ہے نا، لوگوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوتی، علم محدود ہوتا ہے، یا جن لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں وہ نے اس طرح کا بنا دیتے ہیں کہ اعتراض بڑھ جاتا ہے. کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے کہتے ہیں تم اپنے گھر، ہمیں گھر سے تھوڑی بنا کے لاتے ہیں یار. ہم تو آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے، اور بتاتے ہیں کہاں پڑھا ہے. تو اس میں قبروں سے سلام کے جواب کی آواز آنے کی جو روایات میں نے بیان کی تھیں، تو اس کے اوپر کچھ لوگ بدعت پڑے. آئی ڈونٹ نو، اللہ آسانیاں کرے. دیٹس آل آئی سے، اللہ آسانیاں کرے. ہمارے پاس یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہم سب نے سمجھ رکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ جتنا علم میرے پاس آ گیا ہے بس اتنا ہی ہے، اور اس سے زیادہ اگر کچھ کوئی بیان کر دیا کسی نے تو خود بنا لیا ہوگا. مطالعہ بھی قلیل ہے، پڑھتے بھی کم ہیں، چند کتابیں پڑھنے کا بھی رجحان نہیں ہے، سنتے ہیں، بس سنی سنائی ہے، پڑھی پڑھائی نہیں ہے. اینی وے، کسی پہ تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہے، پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ ان دیٹ ڈائریکشن. مقصد یہ ہے کہ اینی وے میں کسی اور طرف نہیں جانا چاہتا. ہم انشاءاللہ ملیں گے، اور اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ روح یہاں سے جاتی ہے، اچھی روح ہوتی ہے، آسمان میں داخلے ہوتے ہیں اس کے، تو وہاں جا کے پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے اپنے ان پیاروں سے جو وہاں جا چکے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے جن کے بارے میں وہ پوچھتے پھریں کہ یار اس کا کیا حال ہے، اور سامنے والی روح کہے وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا، پھر وہ کہیں کہ وہ تو یہاں آیا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں پھنس گیا، کسی عذاب میں گرفتار ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے کہ جن کے بارے میں وہ انا للہ پڑھیں، بلکہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے کہ جو وہاں جائیں، ان سے ملیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے مرحلوں میں بھی ہماری مدد فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ، اللہ جو ہے ثبات دیتا ہے، استقامت دیتا ہے کس کو؟ وہ جو ایمان لائیں. تو وہ دنیا میں بھی ہے اور برزخ میں بھی ہے، سوالوں کے جوابوں میں بھی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. انشاءاللہ we'll meet again، اللہ نے چاہا تو. آخری بات، یہ جو پین ہے نا، یہ پین، یہ ہمارا تو پین ہے، لیکن غور کریں کہ اس دنیا سے جاتے وقت کیا وہ پین میں تھے؟ وہ تکلیف میں تھے؟ اگر کسی بیماری میں تھے اور کسی شدید تکلیف میں تھے، یا بیڈ ریڈن ہو گئے تھے، یا کوما میں چلے گئے تھے، یا کسی ایسی سچویشن میں چلے گئے تھے، تو اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے ایک طریقے سے ان کا پین اینڈ کر دیا نا. یہ تو ہم ان سے محبت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ سیلفش بھی ہیں کہ وہ اور رہتے، اور وہ تو بہت تکلیف میں تھے نا یہاں. تو کیا آپ کو اچھا لگتا کہ آپ کے پیارے اتنی تکلیف میں آپ کے درمیان موجود رہیں، لیکن آپ سیٹسفائی رہے لیکن وہ تڑپتے رہیں؟ اچھا تو نہیں لگے گا نا آپ کو بھی. ان کی تکلیف میں تو آپ خوش نہیں ہو سکیں گے، ان کی تکلیف تو آپ کو اور تکلیف دے گی. تو ان کا پین ختم ہو گیا، لیکن ان کی سٹوری ختم نہیں ہوئی. their pain has ended but not their story. ان کی لیگیسی ختم نہیں ہوئی. وہ ہمارے اندر آج بھی یوں زندہ ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے زندہ ہیں. ہمارے خیالوں میں، ہمارے اطوار میں، ہماری عادات میں، ہمارے جینز میں، ہے نا. میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس کے اندر تو ایک وہ دونوں ہی جانتے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کے اندر زندہ ہیں. کہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ وہ تمہارا لباس، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو.
اور لباس تو آپ کو پتہ ہے نا، اس کا بدن سے ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو اور کسی کا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی گوش گزار کرنی تھیں، وہ امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آئی ہوں گی، ورنہ میر صاحب نے کہا تھا نا کہ بک گیا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، بک گیا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ السلام علیکم۔